أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرحيم اللهم نبّئ قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تبارك وتعالى في شأن كريم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قامت من المشرق اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم فتح پروردگار امت احمد نبی روزدار جار یار مصطفی اولاد علی اصحاب حسبی لال ملت حضرت خلیل پاک پائے غوث اعظم تیرے سایہ ہر گلی صدیق اکبر کمال محمد فاروق زند جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ وصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحمد ثنا تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ کریم کے بعد جو خالق کی کائنات بھی ہے اور مالک ذات بھی اللہ تعالیٰ کے مصطفیٰ کے بعد تو نبی اکرم نور مجسم رسول مرشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب جانے وجود فخر ارض و جمال کون مکان سیاد لا مکان حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارک بنیاد پیش کرنے کے بعد خاتم الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زبان پر کلمت فرمائے اور ہمیں سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ حج اور عمرے پورے کرو اللہ کے لیے۔ یہ قرآن میں یہ آج یہ جو مہینہ چلے گا اگلا مہینہ وہ حج کا ہوگا، وہ لوگ اس میں حج بھی کریں گے۔ یہ حج کی بڑی سعادت ہے۔ جو حج کرتے ہیں ایسے سمجھو جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جب حج کر کے جب انسان واپس آ جاتا ہے وہ بھی اس بچے کی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ اب ہر عبادت کرے، ہر اپنی جو عبادت ہے مکمل کرے اور اپنے رب کو راضی کر لے۔ اب اس کے جو سابقہ گناہ ہیں، جو پچھلے گناہ ہیں، وہ سب اس حج کی بدولت سے وہ سارے کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو حج کرتا ہے۔ اور یہ جو سعادت ہے یہ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ جو حج جو ہے یہ ہر کسی پر فرض نہیں ہے۔ جو استطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، جو خرچہ کر سکتا ہے اپنے اوپر وہ حج کرے، اور اسی کا حج ہے۔ اور کہا کہ وہ جو غریب شخص ہے نا، ایک حضرت عبداللہ بن مبارک جو تھے نا، جب حج کے لیے گئے نا، آپ نے تو فرض حج کر لیا تھا لیکن مستحب حج تھے، وہ آپ نوافل تھے، وہ حج کے رکن آپ ادا کر رہے تھے۔ جب آپ کے پاس 300 دینار تھے تو جب آپ نے بازار سے سامان لیا اپنے دوستوں کے ساتھ تھے، جب آپ کے دوست تھک گئے وہ چلے گئے اور آپ نے کافی سامان لیا، پھر آپ نے اندھیرا ہو گیا، رات ہو گئی، پھر حضرت عبداللہ بن مبارک نے سوچا ایک جھیل کے نیچے آپ سو گئے، درخت کے نیچے۔ جب سویا تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک بھینس پڑی ہے، مردہ بھینس، مرا ہوا جانور پڑا ہے۔ اب ایک خاتون آتی ہے برقعے کے اندر اور آ کر اس جانور سے گوشت کاٹ کر اپنے بیگ میں ڈال دیتی ہے۔ اب وہ جو خاتون ہے اب وہ گوشت لے کر اپنے گھر کی طرف دوڑ رہی ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن مبارک لیٹا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے سوچا شاید یہ خاتون کاروبار کرتی ہوگی یا اس کا ہوٹل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں اس خاتون کے پیچھے گیا کہ میں لوگوں کو بتاؤں یہ مردار کا گوشت ہے، یہ مرے ہوئے جانور کا گوشت ہے، اس سے مسلمانوں کو بچاؤ۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں اس خاتون کے نا پیچھے پیچھے چلتا گیا، جب وہ دوڑا اور کہا کہ وہ خاتون جو تھی ایک دم گلی سے گزری تو میں بھی اس گلی میں پہنچ گیا اور کہا کہ اس خاتون کو دیکھا کہ وہ جو خاتون تھی نا ایک بڑا سا پھاٹک کے ایک دروازہ تھا تو اس نے نا زور زور سے دروازے کو کھڑکایا۔ جب اس کو دروازے کو کھڑکایا تو 3 بچیاں انہوں نے دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا نا تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتی ہیں جب وہ اندر داخل ہوئی نا تو جو 3 بچیاں تھیں سب اس کے پاس لپٹ گئی اور کہا کہ ماں آج کچھ ملا
ہے آج کچھ ہمارے لے کر آئی ہے. تو اب وہ جو خاتون تھی جس نے جانور مردے کا گوشت کاٹ کر اپنے بچوں کو لے کر جو خاتون گئی تھی, اب وہ تینوں بچیاں کہتی ہیں ماں آج کچھ ملا ہے, آج کھانے کے لیے کچھ لے کر آئی ہو. تو ماں نے کہا بیٹا آج ایک مردہ جانور کا گوشت ہے جس کو کھانا حرام ہے, لیکن میرے حضور نے فرمایا اگر مسلمان کو اپنی جان بچانی ہو, اگر وہ اپنی جان بچائے, کہا کہ وہ گوشت کھا سکتے ہیں, کہا کہ اگر ہم یہ گوشت نہیں کھاتے تو ہماری جان جا سکتی ہے. کہا کہ بچوں یہ گوشت کھانا پڑے گا. اور حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں باہر دروازے کے باہر کھڑا تھا. اب جب میں نے یہ سنا کہ یہ غربت ہے, اور جب اس نے خاتون نے الفاظ کیا نا, الفاظ اس نے بولا, تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں دروازے کے باہر کھڑے ہو کر گھٹنے ٹیک کر جی کو دکھا ہونے لگا. کہا کہ جب اس خاتون نے کہا کہ ہمیں سیدہ ہے اور ہم نہ زکوٰۃ لے سکتی ہے نہ کوئی ہدیہ دے سکتے ہیں, کہا کہ ہم کسی سے مدد بھی دے لے سکتے, نہ زکوٰۃ لے سکتی ہیں, نہ فطرانہ کوئی بھی صدقہ و خیرات نہیں لے سکتے. جب اس نے خاتون نے یہ کہا نا تو حضرت عبداللہ بن مبارک وہ رونے لگے, بھائی ہو کر بھائی کھڑے ہیں روتے ہیں. اور جب حضرت عبداللہ بن مبارک نے پھر کیا کیا, اس خاتون کے دروازے کو زور سے کھٹکایا. جب اس نے کھٹکایا اس دروازے کو تو خاتون نے آواز دی. اس خاتون نے کہا کہ اے شخص کون ہے ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے. تو اس نے کہا کہ زمانہ مجھے جانتا ہے, میری شاگردوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے اور جو میں ہوں یہ محدث ہوں. اور کہا کہ بس میں آپ کا غلام ہوں, اور کہا کہ میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. اب حضرت عبداللہ بن مبارک نے جو 300 دینار تھے آپ کے پاس وہ خاتون کو دے دیے. اب جب اس نے خاتون کو دے دیے تو خاتون نے انکار کیا, یہ دادی اس نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں لیتے آپ سے یہ پیسے, یہ دینار, یہ مال ہم نہیں لے سکتے. تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے اپنے گھٹنے زمین پر رکھے اور جی کو بخار سے لینے لگے اور کہا کہ آپ نصر سے ہم آپ کے خادم ہیں, ہم آپ کے غلام ہیں, یہ ایک میرے خادم کا تحفہ آپ قبول کر لیں. اب اس خاتون نے 300 دینار حضرت عبداللہ بن مبارک سے جب لیے نا, وہ 300 دینار جب اس کو دے دیے. اب جو آپ کے دوست تھے نا جب حج کے لیے روانہ ہوئے, فرض ادا ہو کے اب نفل حج ادا کرنے لگے ہیں. اب دوست نے کہا کہ عبداللہ چلو حج پہ چلتے ہیں. تو اب عبداللہ بن مبارک کہنے لگے نہیں یار میں حج نہیں کر سکتا. اب دوست تھے انہوں نے کہا یار تیرا دماغ صحیح ہے, تو کیا ان پیسوں سے پلاٹ خریدے گا, کیا اس سے تو کاروبار کرے گا. کہا کہ نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے, بس میں حج نہیں کر سکتا. اب بولا حضرت عبداللہ بن مبارک اپنے علاقے کے اندر ہے, اپنے گھر کے اندر ہے, رہنے لگے. اور دن ہوتی رات ہوتی بس یہ تمنا ہوتی آج میرے دوست منام کی وادی میں ہوں گے, آج میرے دوست مزدلفہ میں ہوں گے, آج میرے دوست حضور کی جانب کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہے ہوں گے, آج میرے دوست مکہ کا طواف کر رہے ہوں گے. بس اس تمنا سے گھر میں بیٹھے روتے ہیں ساری دن رات. کہتے ہیں کہ جب 6 مہینوں کے بعد وہ قافلہ آیا نا جو عبداللہ بن مبارک کے ساتھ تھے, جو دوست تھے, جب وہ آئے نا حضرت عبداللہ بن مبارک کہتی ہے 6 مہینوں کے بعد قافلے آئے تو میں نے اپنے دوستوں سے ملنے گیا اور میں نے ایک دوست کے گھر گیا, اس کا دروازہ کھٹکایا, میں اس کو مبارک دینے کے لیے گیا اور میں نے اس کو مبارک دی. میں نے کہا یار تجھے مبارک ہو تو نے حج کیا ہے. اب وہ جو حاجی تھا جو حج کر کے آیا تھا وہ محدث اعظم جو حضرت عبداللہ بن مبارک تھے اس سے لگ پڑا. وہ حج کے لگا یار عبداللہ تیرے پاس تو بڑا پیسہ آ گیا ہے, تو مناظ کے موقع پر ہم سے بات بھی نہیں کرتا تھا, ہم کو آپ نے مجھے کہا تھا یہاں پر رک جا لیکن تو خود آگے بڑھ گیا, ہم تو تیرے انتظار کرتے رہے. اب حضرت عبداللہ بن مبارک اب روتی ہے, کہتے یار میں تو گیا بھی نہیں حج پر, میں تو علاقے میں واپس آ گیا تھا, میں تو میرے گھر میں تھا, میں منع میں گیا بھی نہیں, تو کیسے کہتے ہیں کہ میں منع میں گیا. اب حضرت عبداللہ بن مبارک وہ حاجی کہتے ہیں یار ہم 12 حاجی جھوٹ بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مبارک پریشان ہے, یار میں تو گھر میں رہتا رہا, میں تو واپس آ گیا تھا, لیکن یہ کیسے کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے منع کے اندر. پھر حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں ایک اور حاجی کے گھر گیا, اس کو مبارک دی. جب اس نے دروازہ گھڑکایا حاجی کو مبارک دی تو حاجی لڑ پڑا. پھر کہا کہ عبداللہ یار تو بڑا بندہ ہو گیا, تیرے پاس بڑی مال و دولت رہ گئی ہے, تو یار اس سے ملتا بھی نہیں ہے. یار مزدلفہ کے جب مناؤں مزدلفہ جو تھا میں نے تجھے وہاں پر سلام کیا تھا, میں
तुझे वहाँ पर मिला था, लेकिन यार तूने तो मेरी बात नहीं मानी। हजरत अब्दुल्ला मुबारक फिर परेशान, यार मैं तो गया नहीं, तो आप लोगों को हो क्या गया, मैं तो अपने घर में था। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं फिर मेरे परेशान था, यार मैं तो घर पे था, लेकिन ये कैसे कह सकती है कि मैं हज करने के गया, ना मैं मना में गया हूँ, ना मैं मुजल्फा में गया हूँ, ना मैं हुजूर के जालियों के सामने गया हूँ, लेकिन ये कैसे लोग हाजी आज बातें कर रहे हैं। अब हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि उस टाइम में एक बुजुर्ग भी था जो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक के साथ गया था, लेकिन वो बुजुर्ग जब आया ना 2-3-4 बाद वो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फिर उसको मिलने गए, उसको मुबारक देने गए। अब जब उसको मिलने गए, दरवाजा खड़काया, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने मुबारक दी, कहा कि मुबारक हो आप हज करके आई हैं। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने क्या किया, फिर वो जो हाजी था, जो अल्लाह वो बुजुर्ग था, अल्लाह का परहेजगार बंदा था, अब वो कहने लगा अब्दुल्ला मुबारक यार तूने तो मुझे फंसा दिया। वो अब हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक परेशान, यार मैंने क्या किया है। कहा कि यार रोज़े रसूल के सामने तू मुझे रकम देकर खुद कहाँ चला गया था, तू कहाँ पर हमें अकेला छोड़कर तू कहाँ भाग गया था, कहाँ चला गया था, या तूने तो ये अमानत मुझसे तो अब संभाली भी नहीं जा रही। अब हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक परेशान हो गए, बिल्कुल परेशान, यार मैं तो गया नहीं, कोई कहते हैं मना में मैंने तुझे देखा है, कोई कहते हैं मैं तुझे हुजूर की जालियों के सामने ये रकम तूने मुझे दी थी, कोई कहते हैं यार तो मैं तुझे मुसलसल में मिला था, तू पता नहीं हमें खड़ा करके कहाँ चला गया। लेकिन जब हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फिर रात को ना घर रहे, परेशान है, रोते हैं, यार हाजी क्या कहते हैं मेरे बारे में, कोई कहते हैं मैंने तुझे मना में देखा है, कोई कहता है रोज़े रसूल के सामने तुझे देखा है, कोई कहता है मुसलफा में देखा है। अब वो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक जो थे ना रोने लगे, कहा कि बस फिर रात एक रात हुई ना, फिर कहा कि जब मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी, ईशा की नमाज़ पढ़ के जब मैं बिस्तर पर आया ना तो मेरा मुकद्दर जाग पड़ा। कहा कि मेरी जो घर की दीवारें थी वो चमकने लगी, कहा कि जिसमें मैं सोता था वो कमरा रोशनदान हो गया। और कहा कि हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि ख्वाब में मेरे हुजूर तशरीफ लाए और मुझे कहा, फिर हजरत अब्दुल्ला किसी ने कहा कि ख्वाब मेरी विच आया माही ते मैं गल विच पालिया बावा ते डरते मारी अख भी ना खोला, मतलब फिर पिछड़ जावा। और हजरत अब्दुल्ला बिन कहते हैं बस इस डर से ख्वाब मेरी विच आया माही, ख्वाब मेरी विच आया माही ते मैं डरती मारी अख भी ना खोला, मतलब फिर पिछड़ जावा। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं फिर मुझे हुजूर ने फरमाया, ए अब्दुल्ला तूने मेरे मुसलमान की, मेरे उम्मती की तूने एक मसला हल किए, तूने उसको 300 दिनार दिए। और कहा अब्दुल्ला बिन मुबारक को हुजूर फरमाती है, हुजूर ने फरमाया है अब्दुल्ला अभी भी तुझे यकीन नहीं होता, 12 हाजी तेरी गवाही देनी है कि तूने हज किया है। और कहा कि अब्दुल्ला तूने रकम दी थी मेरी उम्मती को 300 दिनार, अब वो रकम गिन ले, मैंने तुझे 600 दिनार करके लुटाई है। और कहा हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहती हैं, और हुजूर ने फरमाया है अब्दुल्ला अब तू हज करने के लिए आ या ना आ, रब ने तेरा फरिश्ता खुदी नाफिज कर लिए, वो मना में जाएगा, उसका सवाब भी तुझे मिलेगा। अगर वो हुजूर के रोज़े की ज़ियारत करेगा उसका सवाब तुझे मिलेगा, अगर मक्की का तवाफ करेगा उसका सवाब भी तुझे मिलेगा। कि अब हुजूर फरमाते अब्दुल्ला अब तेरी मर्जी है आ या ना आ, लेकिन रब ने तेरे नाम का फरिश्ता कर रख दिए, वो जो जब घूमते सारा सवाब तुझे मिलेगा। यार हज करने के लिए तो सब जाते हैं, लेकिन एक वो गरीब मोची था, वो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक के यही कौल है, वो कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ना लेटे हुए थे तो आसमान से ना 2 फरिश्ते हैं, तो एक फरिश्ता कहते हैं लिखते हैं यार, एक कहते हैं कि यार बताओ तो सही इस साल कितने मुसलमानों का हज कबूल हुआ है। तो उसने कहा कि किसी का भी हज कबूल नहीं हुआ, लेकिन एक फरिश्ता कहता है यार एक शख्स है उसी की वजह से इनका हज भी कबूल हो गया है। अब वो चूँकि फरिश्ते थे ना वो उन्होंने लिखना पड़ता है उनको। अब वो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक देख रही हैं उन फरिश्तों को, रब ने ये जो पड़ता है ये हटा दिया था। अब वो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं वो किसका हज कबूल हुआ है कि जो मक्का में आए हैं सबका हज कबूल हो गया, उसी की दुआ, उसी के सदके में सबके हज कबूल हो गए। अब हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि वो शख्स कौन था, कहा कि एक फलां जगह एक मोची रहता था, उसका हज को उसकी वजह से सबका हज कबूल हो गया है। अब हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक उस मोची के
گھر گئے. اب تلاش کرتے 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 اس کے گھر پہنچ گئے. جب پہلے بھی لوگ جو ہوتے تھے نا وہ مہمان نواز ہوتے تھے. آج کل کے زمانے کے اندر ہم مہمان اسی کو مانتے ہیں جس کے ساتھ ہمارا کچھ کام ہو. ہمیں پتا ہوتا ہے یار یہ بندہ کل کو کام آئے گا, ہم اسی کی مہمان نوازی کرتے ہیں. اور غریب کو دکان ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں. اور ہماری بھی عجیب کیفیت ہے, اگر ہمارے گھر میں مہمان آ جائے رب کہتے ہیں رحمت ہے, لیکن ہم کہتے ہیں نحوست ہے. اور رب ہمیں رحمت کی بارش عطا فرما دے, لیکن آپ لوگ کہتے ہیں یار بارش ہو رہی ہے, پھر ہم گلا شکوا کرتے ہیں یار بارش کیا ہوگی. تو لیکن رب کہتے ہیں رحمت ہے, لیکن رب کہتا ہے کہ بیٹی رحمت ہے, لیکن ہم کہتے ہیں نہیں بیٹی رحمت نہیں ہے, پھر نحوست آ گیا. ایسے رب ہمیں رحمتوں سے نوازتا ہے, لیکن بندہ اس سے نوازتا نہیں ہے, بندہ الٹا چلتا ہے اس کے ساتھ. تو وہ مجھ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں روز کے گھر پہنچا تو میں نے کہا یہ کون سا عمل کرتا ہے کہ اسی کی وجہ سے سب کے حج قبول ہو گئی ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ میں نے تیرے گھر رہنا چاہتا ہوں, مسافر ہوں. جب اس نے اجازت دے دی تو اب پہنچی کے گھر حضرت عبداللہ بن مبارک رہتی ہیں. وہ کہا کہ حضرت عبداللہ مبارک کہتے ہیں کہ رات نماز پڑھی, میں وہ سو گیا, میں نماز میں مشغول تھا, میں نماز پڑھتا رہا. میں نے کہا یہ کون سا عمل کرتا ہے, لیکن حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں مصلی پہ کھڑا ہوں وہ چیز ہو جائے. اب جب کہا کہ صبح ہو گئی پھر میں نماز پڑھی, اس نے نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد اس نے مجھے ناشتہ کروایا, اس نے کیا. اب وہ کام کے لیے جانے لگا. اب حضرت عبداللہ مبارک کہتے ہیں یار میں جس کی وجہ سے آیا تھا, جس کی وجہ سے میں اس کے گھر میں رہا ہوں, اس لیے تو مجھے کچھ سبق تو ملا نہیں ہے کہ اس بندے کی وجہ سے سب کے حج قبول کیسے ہو گئے. یہ کوئی عمل بھی نہیں کرتا, نماز پڑھ کے سو جاتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن مبارک نے نا پھر صبح کو بٹھایا اس موچی کو, کہا کہ یار بتاؤ تو صحیح تو کون سا عمل کرتا ہے. تو وہ جو موچی تھا نا وہ رات کو موچی سوچنے کا اے عبداللہ تو بڑا سفر کر کے آئے, میں تجھے بتاتا ہوں میں نے کون سا عمل کیا تھا. اس نے کہا کہ ہم غریب تھے, بہت غریب تھے, موچی کا کاروبار کرتے ہیں جوتوں کا. کہا کہ ہم نے نا ایک ایک ٹکا جوڑا تھا, پیسے اکٹھے کیے تھے, اور اس سال میں نا مجھے حج پر جانا تھا. ایک دن کیا ہوا تو میں لیٹا تھا, ساتھ بیوی تھی, اور کہا کہ لیٹے تھے نا تو ہمسائے جو تھے نا اس کے گھر سے نا گوشت کی نا خوشبو آنے لگی. تو میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ جا ان سے گوشت لے کر آ, ہمارا کئی دنوں سے ہم نے گوشت آج تک نہیں کھایا. ایک غربت تھی, کہا کہ ہم نے کبھی گوشت نہیں کھایا. تو کہا کہ جب میری خاتون اس گھر سے ہمسائے کے گھر سے گوشت لینے کے لیے گئی تو انہوں نے ہمسائے نے کہا کہ یہ آپ کے کھانے کے لیے گوشت نہیں ہے, یہ صرف ہم ہی کھا سکتے, آپ نہیں کھا سکتے. تو اب وہ جو ہمسائے تھے انہوں نے جواب دے دیا خاتون کے برتن کھائی کرائی. اب اپنے شوہر کو بتایا تو شوہر نے کیا کیا, پھر اس کے ہمسائے کے گھر گیا, کہا کہ یار کیا ہو گیا ہے, گوشت تھوڑا سا دے دو. تو انہوں نے ہمسائے نے کہا ہم نہیں دے سکتے کیونکہ یہ جو گوشت ہے نا یہ مردار کا گوشت ہے, یہ مردہ جانور کا گوشت ہے, یہ آپ نہیں کھا سکتے, آپ کے اوپر حرام ہے, لیکن ہمارے اوپر حلال ہے. تو حضرت عبداللہ بن وہ موچی کہتا ہے یار, پھر حضرت وہ جو موچی تھا نا وہ گھر آ کر رونے لگا, رونے لگا, اور کہا جب روتا روتا نا اس کی سلسلہ جب ختم ہو گئی, کہا کہ پھر اپنی بیوی کو کہا کہ ہم کیا کرنے جائیں گے مکے کے اندر, ہمارا ہمسایہ بھوکا ہے, وہ روٹی کے لیے ترس رہا ہے, یا ہم اپنے رب کو اس کے گھر کے اندر جا کر کیا منہ دکھائیں گے اس کو, ہمارے ہمسائے بھوکے ہیں, ہم کیا دعا مانگیں گے ان کے سامنے. اب وہ جو موچی تھا نا وہ جو حج کے لیے اس نے رقم اکٹھی کی تھی نا, جو ٹکا ٹکا کر کے کی تھی, وہ رقم ادا پوری ہو گئی تھی, وہ ساری اٹھا کر ہمسایوں کو دے دی. آج اس موچی کی وجہ سے کہا کہ سال سب کا حج قبول ہو گیا تھا. یہ موچی یہ ہوتا دل سے ہے, جو بھی انسانیت کرتے ہیں, حج تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن قبول کسی کسی کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واہ.